ناظرین السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے کہ ہماری نئی جنریشن، نئی نسل دن بدن اتنی زیادہ بگڑتی کیوں جا رہی ہے، دین سے دور، قرآن سے دور، اللہ تبارک تعالیٰ سے دور، اور اس کی صرف ایک ہی وجہ ہے آج کی مائیں۔ آج سے 100 سال پہلے کی یا 50 سال پہلے کی مائیں آپ دیکھیں اور آج کی مائیں دیکھیں تو فرق آپ کو صاف نظر آئے گا۔ تب کی مائیں صبح اٹھ کر اللہ تبارک تعالیٰ کا ذکر کرتی تھی، قرآن پاک کی تلاوت کرتی تھی اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آٹا گوندتی تھی، اور جب آٹا گوندتی تھی تو مسلسل درود پاک پڑھتی تھی، اللہ تبارک تعالیٰ کا ذکر کرتی تھی، اور جب وہ اپنے بچوں کو وہ کھانا کھلاتی تھی نا جس پر اللہ تبارک تعالیٰ کا ذکر ہوا ہوتا تھا تو بچے بھی نیک ہوتے تھے۔ اور آج کی مائیں ساری ساری رات بیٹھ کر فلمیں دیکھتی ہیں، ڈرامے دیکھتی ہیں، اور صبح اٹھنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ صبح ان کی ہوتی ہے 2 یا 3 بجے، تو پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے بچے دین سے دور ہیں، بگڑ رہے ہیں، خدا سے دور ہیں۔ تو جب آپ ان کی تربیت ہی نہیں کریں گے، آپ نے کوئی پودا لگایا ہے، جب اس پودے کی آپ کیئر ہی نہیں کریں گے تو وہ کیا پھل دے گا؟ فرانس کا ایک صدر بناپارٹ جس نے کہا تھا کہ تم مجھے بہترین مائیں دو، میں تجھے بہترین نسل دوں گا۔ اور آج ہماری مائیں ہی خراب ہیں، اور نسلوں کی تربیت کیا کرنی ہے؟ حضور غوث اعظم، آپ کی ماں ساری رات اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کرتی تھی، جب آپ چکی پیستی تھی تو چکی پیستے پیستے ساتھ ساتھ آپ اللہ تبارک تعالیٰ کا ذکر کرتی تھی، قرآن پاک پڑھتی تھی، اور پھر انہوں نے جنم دیا حضور غوث اعظم جیسے بیٹے کا۔ حضور غوث اعظم کے جو نانا تھے وہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ کے ولیوں میں ان کا شمار ہوتا تھا، اور آپ کی جو حضور غوث اعظم کی جو والدہ تھی وہ اتنی نیک تھیں، اتنی باپردہ تھیں، اتنی اچھی ان کی تربیت تھی کہ آپ کو کسی غیر محرم آنکھ نے نہیں دیکھا تھا۔ میں آپ کے ساتھ ایک واقعہ شیئر کرتی ہوں۔ حضور غوث اعظم کے جو نانا ہیں وہ کافی امیر آدمی تھے، ان کا سیبوں کا باغ تھا۔ جو حضور غوث اعظم کے والد تھے وہ کہیں جا رہے تھے، ان کو بھوک لگی ہوئی تھی، وہ نہر کے کنارے جا رہے ہیں، اور وہ جو حضور غوث اعظم کے نانا کا جو باغ تھا وہ نہر کے کنارے تھا۔ ان کے باغ کے درختوں کے اوپر سے سیب جو کچے پکے پھل گر جاتے ہیں تو وہ سیب پانی میں کوئی گرے ہوں گے، تو غوث اعظم کے والد نے ان میں سے ایک سیب اٹھایا اور کھا لیا، اور بعد میں خیال آیا کہ پتہ نہیں یہ کس کے باغ کا سیب تھا اور میں نے بنا اجازت لیے کھا لیا، پتہ نہیں قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ جب مجھ سے حساب لے تو اگر اسی بات پر اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے جہنم میں ڈال دیا تو میرا کیا بنے گا؟ آپ واپس کے اس باغ میں واپس کے، وہاں پر آپ کافی دیر کھڑے رہے، ادھر ایک بزرگ کو دیکھا، اس کے پاس گئے اور کہا، کیا سلام کیا اور کہا کہ کیا یہ آپ کا باغ ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، اس باغ کا مالک میں ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اس باغ کا سیب کھا لیا ہے، اگر آپ چاہیں تو مجھے معاف کر دیں۔ تو حضور غوث اعظم کے نانا بہت اللہ تبارک تعالیٰ کے نیک بندے تھے، آپ اللہ کے ایک ولی تھے، وہ فوراً حضور غوث اعظم کے والد کو پہچان گئے کہ ہو نہ ہو یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا بہت نیک بندہ ہے۔ وہ کہنے لگے کہ میری ایک شرط ہے، تبھی معاف کروں گا، کہ 15 سال میرے اس باغ کی رکھوالی کرو۔ حضور غوث اعظم کے والد نے کہا کہ منظور ہے۔ 15 سال رکھوالی کی انہوں نے۔ 15 سال کے بعد کہا کہ کیا اب آپ مجھے معاف کر دیں گے؟ تو حضور غوث اعظم کے نانا کہنے لگے
کہ ایک شرط میری اور ہے، پھر معاف کروں گا۔ حضور غوث اعظم کے والد نے کہا کہ وہ کیا ہے؟ تو آپ کے نانا کہنے لگے کہ میری ایک بیٹی ہے جو نابینا ہے اور لنگڑی بھی ہے اور بہری بھی ہے، کانوں سے سن نہیں سکتی اور گونگی بھی ہے، میں اس سے تمہاری شادی کرنا چاہتا ہوں، میں تبھی معاف کروں گا۔ تو آپ کے والد نے کہا کہ مجھے منظور ہے۔ آپ کے والد کی شادی ہو جاتی ہے آپ کی والدہ کے ساتھ۔ جب شادی کی پہلی رات ہوتی ہے تو آپ کمرے میں جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک حسین و جمیل لڑکی آپ کے کمرے میں بیٹھی ہوئی ہے۔ آپ فوراً سے باہر آ جاتے ہیں اور آ کر حضور غوث اعظم کے نانا سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے کہا تھا کہ وہ لڑکی بہری ہے، گونگی ہے، نبینی ہے، پاؤں سے معذور ہے، تو وہ تو ماشاءاللہ بالکل تندرست ہے، خوبصورت ہے، جوان ہے۔ تو آپ کے نانا کہنے لگے کہ ہاں، میں نے کہا تھا، میری بیٹی نے آج تک کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا، اس لیے نبینا کہا تھا۔ بہری اس لیے کہا تھا کہ آج تک میری بیٹی کے کانوں میں فضول بات نہیں گئی، اور گونگی اس لیے کہا تھا کہ میری بیٹی نے آج تک کوئی فضول بات نہیں کی، اور لنگڑی اس لیے کہا تھا کہ میری بیٹی آج تک گھر سے باہر نہیں گئی۔ اتنی پاک باز تھی وہ۔ اور پھر انہی سے جنم لیا حضور غوث اعظم نے۔ آپ اتنی نیک تھی کہ جب بھی آپ چکی پیستی تھی تو چکی پیستے پیستے قرآن پاک کی تلاوت کرتی تھی۔ تو جب حضور غوث اعظم پیدا ہوئے، 3 سال کے ہوئے، آپ ان کو مسجد چھوڑنے گئی۔ امام مسجد نے کہا، قاری صاحب نے کہا بیٹا پڑھو بسم اللہ۔ آپ نے بسم اللہ پڑھی، پورے 20 پارے سنا دیے۔ پھر وقت نے دیکھا کہ آپ کتنے بڑے غوث بنے۔ اب اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو کتنے درجات دیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کو آپ نے تحفظ دیا، شریعت کو پھیلایا، نظام مصطفیٰ پوری دنیا میں پھیل گیا۔ آج دنیا کے کونے کونے میں مسلمان موجود ہیں، اور یہ ایک کاوش ہے حضور غوث اعظم کی۔ حضور غوث اعظم سے بہت زیادہ کرامات منسوب ہیں، آپ کی بہت زیادہ کرامات ہیں۔ وہ واقعہ تو آپ نے سنا ہوگا کہ جب آپ بغداد میں علم حاصل کرنے کے لیے جا رہے تھے کسی مدارس میں، تو راستے میں ڈاکو پڑ گئے، تو تمام قافلے والوں کو ڈاکو نے لوٹ لیا۔ پورا قافلہ جب وہ لوٹ چکے تو حضور غوث اعظم 10 سال کے بچے تھے، سب سے چھوٹے تھے قافلے والوں میں سے، آپ کے پاس آئے اور کہنے لگے اے بچے تیرے پاس کیا ہے؟ حضور غوث اعظم کہنے لگے میرے پاس پیسے ہیں۔ انہوں نے ظاہری طور پر آپ کو چیک کیا، کچھ نظر نہیں آیا۔ وہ لوگ کہنے لگے کہاں ہیں پیسے؟ آپ نے کہا کہ میری ماں نے میرے کپڑوں کے نیچے سلائی کیے ہوئے ہیں۔ وہ ڈاکو بڑے حیران ہوئے، کہنے لگے کہ اگر آپ نہ بھی بتاتے تو ہمیں بالکل پتہ نہیں چلنا تھا۔ آپ نے کہا کہ میری ماں نے کہا تھا ہمیشہ سچ بولو، کبھی جھوٹ نہیں بولنا۔ تو وہ ڈاکو اتنے متاثر ہوئے، کچھ اللہ تبارک تعالیٰ کا ان پر آپ کی وجہ سے کرم ہو گیا، وہ سب رونے لگ گئے اور آپ کے ہاتھوں سے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ اور تمام ڈاکو نے سچے دل سے توبہ کی اور تمام عمر وہ ایک نیک اور با عمل مسلمان بن کر انہوں نے زندگی گزاری۔ ناظرین، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ خدا حافظ۔